الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم۔ اس سپارے کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مسئلے کی طرف توجہ دلوائی ہے اور مشرکین مکہ کے عقیدے کا رد کیا، ان کے غلط مسئلے کا رد فرمایا۔ جو مشرکین مکہ کے دور میں یہ اکثر کرتے رہتے تھے، شوہر اپنی بیویوں سے زہار کرتے کہ اپنی بیوی کو کہتے کہ تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میری ماں کی پشت، یا تو میرے اوپر ایسے ہے جیسے میرے اوپر میری بہن کی پشت۔ تو یعنی اپنی بیوی کو محرم رشتوں کے ساتھ، یعنی جن کے ساتھ نکاح حرام ہے جیسے ماں ہے، بہن ہے، ان کے ساتھ جوڑتے، زہار کرتے۔ پھر یہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کو طلاق ہو گئی، پھر جو ہے ان کے قریب بھی نہیں جاتے اور ہمیشہ کے لیے تعلق ختم کر دیتے۔ طلاق جو سمجھتے تھے کہ طلاق ہو گئی، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اس سے طلاق نہیں ہوگی، اس سے تمہارے اوپر جو ہے کفارہ لگے گا۔ تاکہ کفارہ اس لیے ہے تاکہ ہر بندہ اس کو مذاق بھی نہ سمجھ لے اور ہر بندہ اپنی بیوی کو اس طرح کے الفاظات کہتا بھی نہ پھر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا جو بندہ اپنی بیوی کو یہ زہار کے الفاظ کہے گا، اس کو چاہیے یا تو ایک غلام آزاد کرے، اگر غلام نہیں، جیسا کہ آج کل غلام نہیں ہیں، تو پھر فرمایا 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا۔ اگر اتنی بھی استطاعت نہ ہو، روزے رکھنے کی طاقت نہیں، تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے گا۔ یہ اس کے اوپر کفارہ ہے، جب تک کفارہ ادا نہیں کرے گا بیوی کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاثم والعدوان۔ ان آیت مبارکہ کے اندر منافقین کی بری خصلت کا بیان ہے۔ منافقین حضور علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام کو دیکھ کر ان کے اوپر جو ہے آپس میں سرگوشیاں کیا کرتے تھے اور آنکھوں کے ساتھ، کبھی اشاروں کے ساتھ، کبھی زبان کے ساتھ مذاق اڑاتے ہیں۔ جس طرح کہ غزوہ بدر میں جا رہے تھے اور یہ سڑک پر بیٹھ کے بھنگڑے ڈالنے لگ گئے، اس طرح مختلف طریقوں سے مذاق اڑاتے۔ تو اللہ نے روکا ہے کہ ایسی حرکتوں سے باز آ جاؤ، تم صحابہ کرام ایمان والوں کا مذاق نہ اڑاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا جیسے اب اجتماع آپ بیٹھے ہیں، کوئی باہر سے آدمی آیا، اگر وہ جگہ چاہتا ہے تو اس کے لیے جگہ کشادہ کر دو، یعنی اسے بیٹھنے کی جگہ دے دو، اس کے لیے جگہ کو کھولو، جگہ کو وسیع کر دو، تنگ نہ ہو جاؤ کہ میں ہی بیٹھوں گا بس ادھر کوئی اور نہیں بیٹھ سکتا، ایسا نہ کرو۔ اگر وہ آیا تو اس کو پھر جگہ دے دو، بیٹھ جاؤ۔ لا تجد قوما یؤمنون باللہ والیوم الاخر یوادون من حاد اللہ ورسولہ۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جو بھی ایمان لایا، سچے صحابہ کرام کی یہاں پر تمام کے تمام صحابہ کی اللہ نے تعریف فرمائی۔ اللہ فرما رہے ہیں جب صحابہ کرام نے کلمہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو گئے، پھر یہ صحابہ کرام ایسے نیکی میں آگے بڑھے، اتنا ایمان میں آگے بڑھے، پھر انہوں نے سب سے زیادہ ترجیح اللہ اور اللہ کے رسول کو دی ہے، حتیٰ کہ اپنے باپ، اپنی ماں، اپنی بہنوں، اپنے رشتہ دار، خالائیں، اللہ فرما رہے تمام رشتہ دار قریبی ہوں یا دور ہوں، سب سے زیادہ ان صحابہ کرام نے اللہ کے حکم کو ترجیح دی ہے۔ پھر اللہ نے تعریف بھی فرمائی ہے، جب انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی ہے، کسی کی پرواہ نہیں کی، اللہ اور اللہ کے نبی کو راضی کیا، اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے ان کو پروانہ دیا کہ میں ان سے راضی ہو گیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کی صبح تک ان سے راضی ہے، سارے کے سارے صحابہ جنتی ہیں۔ اب جو مرضی بندہ بھونکتا رہے، جو مرضی کہتا رہے، ان کی شان میں فرق آنے والا نہیں ہے۔ اولئک حزب اللہ، اللہ فرما رہے ہیں اس سے بڑھ کر کہ یہ میرا لشکر ہے۔ اللہ نے صحابہ کو اپنا لشکر کہا ہے کہ یہ میرا لشکر ہے۔ سورۃ الحشر، حشر کا معنی جمع ہونا۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر۔ شروع کے اندر یہودیوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ معاہدہ کیا کہ ہم آپ کے ساتھ جنگ نہیں کریں گے، آپ کے ساتھ لڑائی نہیں کریں گے، ہمیں یہاں پر رہنے کی اجازت دیجیے۔ اجازت مل گئی، صلح ہو گئی، لیکن یہ یہودی سارے کے سارے منافق نکلے۔ انہوں نے جو ہے مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کرنا شروع کر دیے، اور جو مسلمانوں کے خلاف ہوتے ان کا ساتھ دینا شروع کر دیا۔ حضور علیہ السلام کو پتہ چلا، حضور علیہ السلام نے فرمایا اب معاہدہ ختم، لہٰذا اب تم یہاں سے نکل جاؤ، یہاں کے سارے کے سارے چلے جاؤ۔ لہٰذا جب حضور علیہ السلام نے سب کو یہاں سے نکالا، پھر اپنے اپنے ہتھیار ڈال کے سارے یہودی یہاں سے بھاگ گئے۔ پھر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے جزیرۃ العرب سے یہودیوں کو نکال دیا، اور ہمارے آئندہ کے بعد یہاں پر یہودیوں کا پاؤں بھی نہیں رکھنے کی اجازت۔ وما افاء اللہ علی رسولہ ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القریٰ۔ مال فے، ایک ہوتا ہے مال غنیمت جس کا ذکر 10ویں سپارے کی پہلی آیت میں گزر چکا ہے، یہاں ہے مال فے۔ مال فے اس مال کو کہتے ہیں کہ جو ان صحابہ کرام نے مشرکین مکہ کے ساتھ مقابلہ ہوا، جہاد ہوا، لیکن ابھی جہاد لڑنے کی نوبت نہیں آئی تھی، اللہ نے پہلے ہی فتح دے دی،
جیسے غزوہ بنو قینقاع، اس کے اندر پہلے ہی مسلمانوں کو اللہ نے فتح دے دی، لڑنے کی نوبت ہی نہ آئی، تو اس صورت کے اندر جو مال حاصل ہو جائے اسے کہتے ہیں مال فے۔ اللہ فرما رہے ہیں اس کے اندر سب سے پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کا حق ہے، پھر اس کے بعد قریبی رشتہ دار، یتیم، مسکین، مسافر، پھر یہ مجاہدین میں تقسیم ہو جائے گا۔ ان کے حصوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ الم تر الی الذین نافقوا یقولون لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، یہاں سے منافقین کے مذمت کا بیان ہے۔ منافق آدمی اللہ کو بہت برا لگتا ہے اور ہر بندے کو برا لگتا ہے، جس کے دو منہ، اندر سے کچھ ہو باہر سے کچھ ہو۔ تو اس آیت مبارکہ کے اندر منافقین کا مذمت کا بیان ہے۔ منافقین پہلے یہودیوں کے ساتھ مل گئے، کہنے لگے تم یہاں سے نہ نکلنا، تمہیں صحابہ کرام نے، حضرت عمر بن خطاب نے یہاں سے نکلنے کا حکم دے دیا، تم نہ نکلنا، جو مرضی، اگر وہ جہاد کریں گے ہم تمہارے ساتھ مل کر لڑیں گے، اس طرح کی اور پٹیاں پڑھائی اور محبت کے دعوے کیے۔ جب ان کو نکالا گیا، صحابہ کرام نے یہاں سے نکالا، پھر منافقین پیچھے ہٹ گئے، بھاگے، پھر ان کا ساتھ تک نہ دیا۔ ایسے منافقین بدتر نکلے۔ اور کمثل الشیطان، اللہ فرما رہے ہیں جو بھی منافق بندہ ہے نا یہ شیطان کی طرح ہے، جیسے شیطان ہے ویسے منافق، یعنی شیطان اور منافق یہ دونوں بھائی بھائی ہیں۔ پھر اللہ نے مثال بھی دے دی، کیسے؟ اس لیے کہ اللہ فرما رہا ہے شیطان انسان کو دنیا میں گناہ کرواتا ہے، کہتا ہے یہ کر لو کچھ نہیں ہوگا، دیکھی جائے گی، ایسے ہے ویسے ہے، وَلَا أُضِلَّنَّهُمْ وَلَا أُمَنِّيَنَّهُمْ وَلَا آمُرَنَّهُمْ فَلَا يُبَتِّكُنَّ، اور بڑی پٹیاں پڑھاتا ہے، اور اللہ سے چیلنج کیا تھا کہ اللہ میں تیرے بندوں کو بڑی بڑی آرزوئیں دلوا دوں گا کہ کچھ نہیں ہوتا، دیکھی جائے گی ہیں۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا اللہ فرما رہا ہے یہی شیطان کہے گا انی بری ہوں، میں تم سے بری ہوں، میں تمہارے آج کام آنے والا نہیں ہوں، فلا تلومونی، مجھے ملامت نہ کرو، ولومون، اپنے نفسوں کو ملامت کرو۔ اللہ فرمایا شیطان جس طرح دنیا میں انسان کو ورغلانے کے لیے بڑے محبت کے دعوے کرتا ہے اور گناہ کے کاموں میں بڑی لذت، بڑا خوبصورت دکھاتا ہے، اور قیامت میں کہے گا میں نے تو تمہیں کچھ نہیں کہا تھا۔ ایسے ہی اللہ فرمایا منافق بندہ ہے، محبت کے دعوے کرتا ہے، اندر سے کڑتا ہے، اندر سے ڈستا ہے سانپ کی طرح، اور پھر کہتا ہے میں تمہارے ساتھ۔ آخر لو انزلنا هذا، اللہ فرما رہے ہیں یہ قرآن ایسا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑوں پر اتارتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے اللہ کے خوف سے، لیکن اللہ فرما رہے ہیں ہم نے انسان کے دل کو اتنا بڑا بنایا اور کہ انسان اپنے سینے کے اندر پورا قرآن محفوظ کر لیتا ہے۔ سورۃ الممتحنہ، اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا قیامت کے دن تمہارے رشتہ دار اور تمہاری اولاد ایک ذرہ برابر تمہارے کام آنے والے نہیں ہیں۔ یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبايعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا، جو خواتین ہجرت کر کے مدینہ المنورہ میں آئی تھیں تو وہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم حضور علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لیں، تو اللہ پاک فرما رہے ہیں اگر خواتین آپ سے بیعت کرنا چاہتی ہیں تو آپ بیعت کر لیں، لیکن شرطیں ہیں، ان سے شرط رکھیں۔ پہلی شرط یہ ہے کبھی اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، کبھی چوری نہیں کریں گی، ولا یزنین، کبھی زنا نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، کبھی اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، ولا یأتین ببہتان، اللہ فرما رہے ہیں اور کبھی بھی کسی کے اوپر بھی بہتان نہیں لگائیں گی، اللہ فرما، اور نیکی کے کام کریں گی، گناہوں سے خود بھی رکیں گی، دوسروں کو بھی روکیں گی۔ اگر یہ شرطیں ان کو منظور ہیں تو آپ بیعت کر لیں۔ سورۃ الصف، اللہ فرما رہے ہیں بندے کو چاہیے زبان سے اتنا کچھ کہے جتنا کچھ کر سکتا ہے، زیادہ پھاکے مارنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، کرتا کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرمایا لما تقولون، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے کہ جو زبان سے کہے وہ پھر کرے نہ، ایمان والے جو زبان سے بولتے ہیں پھر وہ کرتے بھی ہیں، زیادہ فضول اللہ فرما رہے ہیں شوخی بازی مارنے کی ضرورت میں، یہ ایمان والوں کی نشانی نہیں ہے، منافقین کی نشانی۔ آگے حضرت عیسیٰ ابن مریم کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے واقع کیا، اللہ فرما رہے ہیں حضرت عیسیٰ ابن مریم نے اپنی امت سے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا تمہارے اوپر رسول ہوں اور میں پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہوں کہ پچھلی کتابیں ساری کی ساری سچی تھیں، اور آئندہ آنے والے ایک رسول کی تمہیں خوشخبری سناتا ہوں کہ آئندہ ایک رسول آئے گا من بعد اسمہ احمد، جس کا نام احمد ہوگا، فلما جاءہم بالبینات، واضح دلائل لے کر آئیں گے اور لوگ انہیں کہیں گے کہ یہ جادوگر ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور علیہ السلام کے آنے سے پہلے حضور علیہ السلام کی نشانیاں بھی بتلائیں اور آپ کی آمد کی خوشخبریاں بھی لوگوں کو سنائیں۔ سورۃ الجمعہ، چونکہ سورت کے اندر جمعے کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ الجمعہ رکھا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے اندر خصوصیات ہیں۔ کیا خصوصیات ہیں؟ سب سے پہلے ہم نے حضور علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جائیں گے تو سب سے پہلے اس قرآن کی تلاوت خود بھی کریں گے اور لوگوں کو اس قرآن کی تعلیم دیں گے، اور دوسرا فرمایا اس قرآن کو خود بھی سیکھیں گے اور دوسروں کو سکھائیں گے، یعنی اس قرآن کی نشر و اشاعت کریں گے، اس قرآن کو آگے پھیلائیں گے، اس کے احکامات لوگوں کو بتائیں گے۔ یہ نبیوں والا کام ہے، قرآن کی دعوت چلانا، قرآن آگے پڑھانا، پڑھنا، سننا، سنانا، سمجھنا، سمجھانا، اور فرمایا وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے دلوں کو پاک کریں گے، صاف کریں گے کہ میل کچیل ان کی روحانی بیماریوں کا علاج کریں گے۔ وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ، پیچھے تھا قرآن کی تلاوت سکھائیں گے، یہاں پر ہے کہ قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی سکھائیں گے، یعنی احکامات بھی لوگوں کو بتلائیں گے، سکھائیں گے۔ اور اللہ فرما رہے ہیں جب کہ آپ کے آنے سے پہلے سارے کے سارے لوگ گمراہی کے اندر ہیں،
مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم یحملوها۔ اس آیت مبارکہ میں پھر منافقین کی مذمت ہے۔ پہلے اللہ نے فرمایا کہ منافق شیطان ہوتا ہے، شیطان کا بھائی ہے۔ یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں منافق جو ہے یہ گدھا ہے، یہودی یہ گدھے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہودیوں کی مذمت بیان کی۔ اللہ فرما رہے ہیں یہودی یہ گدھوں کی طرح ہیں، کہ یہودیوں کے پاس سارا علم تھا اور انہیں پتہ تھا اور بڑی بڑی محبت کے دعوے کرتے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا بڑا بے دردی کے ساتھ شدت کے ساتھ انتظار کرتے اور یہ کہتے تھے نبی آنے کی دیر ہے، ہم فوراً ایمان لے آئیں گے، ہم یہ کر دیں گے، بڑی محبت کے دعوے کرتے تھے جیسا کوئی ایمان ہی نہیں لائے گا۔ لیکن اللہ فرما رہے ہیں جیسے ہی حضور علیہ السلام کی آمد ہوگی، بعثت ہو گئی، آپ نے نبوت کا اعلان کیا، سارے کے سارے یہودی جو محبت کے دعوے کر رہے سارے منکر بن گئے، سارے خلاف ہو گئے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ ایسے ہی ہیں جیسے گدھا ہو، گدھے کے اوپر ساری کتابیں لا دو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ ایسے یہودی ہیں، ان کے پاس علم بہت ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور یہی آیت اللہ نے غیر المغضوب میں فرمایا کہ پناہ مانگا کرو اللہ ہمیں یہودیوں کے راستے پر نہ چلانا، کہ ان کے پاس علم بہت تھا عمل ککھ نہیں تھا۔ تو اللہ فرما رہا ہے جس کے اندر علم تو ہو لیکن عمل نہ ہو، اس کی مثال گدھے کی مثال ہے، کہ گدھے کے اوپر کتابیں رکھ دیں تو اسے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، اللہ فرما رہا ہے جب جمعہ کی پہلی اذان ہو جائے تمہیں پکارا جائے، پھر دنیاوی سارے کے سارے کام کاج کرنا مکروہ ہے، تحریمی ہے۔ دکانوں پہ فضول بیٹھنا، اخبارات پڑھنا، گھر میں فضول بیٹھنا یہ مکروہ ہے۔ فرمایا فوراً مسجد الی ذکر اللہ، مسجد کی طرف دوڑ کر آؤ۔ فسعوا، فرمایا کہ دوڑ کر آؤ، جلدی سے آؤ، یعنی اور کوئی کام نہ کرو۔ وذروا البیع، کاروبار کو چھوڑ دو۔ اب یہ وقت ممنوع ہے۔ اللہ فرمایا کیوں؟ اس لیے کہ یہ تمہارے لیے بہتر ہے، تمہارے فائدے کے لیے کہا جا رہا ہے کاروبار بند کرو، مسجد میں آؤ۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، ہاں جب نماز پڑھ لو، جمعہ کی نماز ہو جائے، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیل جاؤ، دکانیں کھولو، اللہ کے فضل کو تلاش کرو۔ سورۃ المنافقون، اس پوری سورت کے اندر منافقین کی مذمت کا بیان ہے کہ منافقین اوپر سے محبت کے بڑے دعوے کرتے ہیں نبی، لیکن اندر سے یہ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اندر سے یہ کبھی یہودیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی عیسائیوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں، کبھی مشرکین مکہ کے ساتھ ہو جاتے ہیں، تو کبھی کافروں اور ہندوؤں کے ساتھ۔ ان کا کوئی ایک دین ایمان نہیں ہے، جہاں پر ان کو کوئی مفاد نظر آتا ہے، پیسہ مال دولت نظر، وہیں یہ جڑ جاتے ہیں، ان کا کوئی اپنا دین ایمان نہیں ہے۔ تو یہ پوری کی پوری صورت اللہ نے ان کی مذمت میں اتاری۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا ایک مال ایک اولاد یہ تمہیں جہنم میں لے کر جانے والی ہیں۔ ہاں وہ مال جو تمہارا خیر کے کاموں میں لگا وہ جنت میں لے کے جائے گا، ولا اولادکم، اور وہ اولاد جو فرما بردار ہو، نیک ہو، وہ اولاد تمہارے فائدے آئے گی۔ باقی اللہ فرما رہے ہیں اگر مال ایسا ہے کہ تمہارا حرام کاموں پہ لگ رہا ہے تو یاد رکھنا یہ مال تمہیں دنیا آخرت میں تباہ و برباد کرے گا۔ اور ایسی اولاد جو نافرمان ہے، چوری ڈکیٹی زنا، ان کاموں میں، گناہ کے کاموں میں آگے، اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا یہ اولاد تمہارے لیے فاولئک هم الخاسرون، دنیا آخرت میں خسارہ ہے۔ وانفقوا مما رزقناکم من قبل، اللہ فرما رہے ہیں جو ہم نے تمہیں پیسے دیے، مال دیا، جائیداد دیا، زمین دی، گھر دیا، ان چیزوں میں سے اللہ فرما رہے ہیں میرے راستے میں خرچ کرو۔ کب؟ فرمایا موت سے پہلے پہلے وقت ہے، موت سے پہلے پہلے خرچ کرو، یہ نہ ہو کہیں موت کا وقت آ جائے اور پھر تم سارے کے سارے پچھتاؤ۔ اس لیے مرنے سے پہلے پہلے اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کرو۔ سورۃ التغابن، تغابن کا معنی بدلے کا دن، چونکہ سورت کے اندر بدلے کے دن کا ذکر ہے اسی مناسبت سے سورت کا نام سورۃ التغابن رکھا۔ یوم یجمعکم لیوم الجمع، ذالک یوم التغابن، اللہ فرما رہے ایک دن ایسا آنے والا ہے جس دن ساری کائنات کو اللہ جمع کریں گے اور وہ فیصلے کا دن ہوگا۔ جو نیک ہوں گے ان کو جنت ملے گی، بڑی کامیابی ہوگی، جو برے ہوں گے اصحاب النار، ان کے لیے ہمیشہ کے لیے جو ہے عذاب ہی عذاب ہوگا۔ اس سورت کے آخر میں پھر اللہ فرما رہے ہیں ان من ازواجکم واولادکم عدو لکم، یاد رکھنا اے ایمان والو تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہیں، تمہاری بیویاں، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ کیوں؟ اللہ فرما رہے ہیں ہر ایک نہیں، ہاں جو بیوی تمہارے لیے دین کے کاموں میں رکاوٹ نہ بنے وہ بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ فرمایا وہ بہترین عورت ہے، دنیا کے سامان میں سے فرمایا بہترین سامان یہ ہے جس کو نیک بیوی مل جائے۔ بیوی نیک ہے جنت ہے، بیوی نیک نہیں تو فرمایا وہ تمہاری دشمن ہے، تمہاری بیوی نہیں ہے۔ وہ اولاد، اسی طرح فرمایا اولاد اگر تمہارے دین کے کاموں میں رکاوٹ بنتی ہے تو وہ تمہاری دشمن ہے، اور اگر نیکی کے کاموں میں مددگار بنتی ہے تو وہ تمہارے لیے خیر خواہ ہے۔ پھر اللہ فرما رہے ہیں یاد رکھنا اموالکم اولادکم فتنہ، اولاد بھی مال بھی یہ تمہارے لیے فتنہ ہے۔ فاتقوا اللہ، اللہ سے موت تک ڈرتے رہنا۔